السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ڈرامہ سیریل دو کنارے میں جیسا کہ ولید نے بلا لیا وکیل کو اور وکیل نے کہا کہ پیپرز تیار ہیں، آپ اس میں صرف سائن کر دیں، شام تک ساری شیئرز سب بہن بھائیوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ اتنے میں اوپر سے دورِ شہوار آ جاتی ہے اور دورِ شہوار کہتی ہے، خبردار ولید، اگر تم نے سائن کیا، تمہارا سائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری اس گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، تم سب کی نظروں میں میری کوئی عزت نہیں ہے۔ وکیل صاحب، یہ پیپر یہاں رکھ دیں، اسے اٹھا کر پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کو یہاں پر رکنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ولید کہتا ہے، نہیں، میں نے انہیں بلایا ہے اور اپنے بہن بھائیوں کو سب کو جتنا جس کا شیئر بنے گا ان سب کو میں وہ شیئرز دوں گا۔ دورِ شہوار یہ کہہ کر چلی جاتی ہے غصے میں کہ نہیں، آپ سب یہاں سے اٹھ جاؤ، وکیل صاحب آپ بھی چلے جائیں پیپرز پھاڑ کر، اور آپ دوبارہ یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت غصے اور بہت بدتمیزی سے وکیل کے ساتھ وہ پیش آتی ہے۔ وکیل کہتا ہے، ٹھیک ہے ولید صاحب، یہ پیپرز پڑے ہیں، سائن کرنے ہوں تو آپ کر کے اسے شام کو میرے آفس میں پہنچا دیجیے گا، میں شام کو اب نہیں آؤں گا۔ ولید کہتے ہیں، ٹھیک ہے سر، آپ جائیں۔ وہ کہہ کر چل جاتا ہے۔ اتنے دورِ شہوار اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے اور وہاں غصے سے جا کر ساری چیزیں وہ غصے سے پھینک دیتی ہے۔ ولید جاتا ہے پیچھے سے اور کہتا ہے کہ دورِ شہوار، آخر کیا مسئلہ ہے، تم اس طرح سے کیوں کر رہی ہو؟ شہوار کہتی ہے کہ تم میرا حق، میری بچی کا حق ان سب میں کیوں دے رہی ہو؟ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی اپنی زندگی میں۔ تمہارا میرے ساتھ شادی کا ایگریمنٹ یہی تھا، یہی وعدہ تھا کہ تم اپنی پراپرٹی کسی کو نہیں دو گے، تو پھر اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم کیوں مکر رہے ہو؟ ولید خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ یہ بات حقیقت ہے، لیکن اس بات کو لے کر دورِ شہوار نے بہت فساد کھڑا کر دیا اور یہ اس کے لیے ایک بہانہ تھا، کیونکہ اصل بات تو بیچ میں کچھ اور تھی اور وہ اس بات کو ولید سمجھ رہا تھا کہ دورِ شہوار آخر کس وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ اتنے میں ولید نیچے چلا جاتا ہے اور نیچے بیٹھ کر اپنے آفس میں وکیل سے بات کرتا ہے کہ میں نے پیپرز پہ سائن کر دیے ہیں، آفس میں شام کو پہنچا دوں گا۔ دورِ شہوار نیچے آتی ہے اور نیچے آ کر جب وہ یہ سب سنتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے اور غصے سے آگ بگولا ہو کر وہ واپس اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ ولید جب دیکھتا ہے کہ دورِ شہوار نے یہ بات میری سن لی ہے، پیچھے سے اس کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نیچے ناشتہ کرنے کیوں نہیں آئی؟ دورِ شہوار کہتی، ناشتہ ہی تو کرنی آئی تھی، لیکن تم نے جو بات کی ہے اس وجہ سے میں آ گئی ہوں۔ اب میرا بھی فیصلہ سن لو، تم نے میری تو مانی نہیں، میرا بھی فیصلہ سن لو، مجھے طلاق چاہیے، میں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ولید کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران ہوتا ہے کہ تم نے طلاق کیوں مانگ لی؟ وہ کہتا ہے، اگر میں طلاق نہ دوں تو؟ کہتے ہیں، اگر تم طلاق نہیں دو گے تو میں تم سے پھر خلا لے لوں گی، خلا کا میرا حق ہے اور یہ خود سے میں کر سکتی ہوں۔ میں تمہاری بیمار بیٹی کو اور تمہیں بیمار کو میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بات سن کر ولید حیران ہو جاتا ہے اور بہت دکھ بھری آنکھوں سے وہ یہاں اپنے گھر سے چلا جاتا ہے۔ وہ پھر اپنے سسرال میں چلا جاتا ہے۔ سسرال میں تیمور دوبارہ کھولتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ ولید بھائی آپ یہاں پر؟ ولید کہتا ہے کہ مجھے یہ دروازے پہ ہی کھڑے ہو کے بات کرو گے؟ کیا مجھے اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ کہتا، ہاں جی جی آپ اندر آئیں۔ اسے اندر بلاتا ہے اور ساس سسر اور آئمہ سب چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ آئمہ سب کو چائے دے رہی ہوتی ہے، اتنے میں بھائی کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ پھر بیٹھتا ہے ولید اپنے ساس سسر سے بڑی دکھ بھری اور دید کی آنکھوں سے بات کرتا ہے کہ میں یہاں پر آپ سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، کیسی مدد؟ پھر وہ بتاتا ہے کہ اس طریقہ سے ساری بات ہے پراپرٹی کی، وہ نہیں چاہتی میں کسی کو پراپرٹی دوں۔ پھر اس کا بھائی تیمور کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ ولید سر، اگر یہ پراپرٹی کا معاملہ جو ہے وہ کچھ دنوں تک روک لیں تو پھر ولید کہتا ہے کہ میں یہ مسئلہ تو روک لوں لیکن بات بیچ میں کچھ اور ہے۔ سب چونک جاتے ہیں کہ ایسی بیچ میں کیا بات ہے؟ پھر اس کی امی کہتی ہے کہ بتائیں کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے، اصل میں مائنڈ مت کیجیے گا، اصل میں معاملہ کچھ اور ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دورِ شہوار دوبارہ سے شہوید کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے۔ اور اس کی مما کہتی ہے، تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو؟ کہتا ہے، کیونکہ دورِ شہوار نے طلاق کا مطالبہ کر لیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں طلاق نہیں دوں گی تو پھر میں خلا مانگ لوں گی، تم اگر طلاق نہیں دیتے تو میں خلا مانگ لوں گی۔ تو اس کا رابطہ شہید کے ساتھ ہے، اس بات کا تو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن میں اس بات کو دورِ شہوار کے سامنے رکھ کر اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو اس نے رابطہ شادی سے پہلے رکھا تھا اب پھر رکھ دیا ہے، تو آپ پلیز کچھ کریں، میں آپ سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے ماں باپ دونوں بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ دورِ شہوار یہ آخر کیا کر رہی ہے۔ دل دل میں ماں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اسے راہ راست پہ لے آ۔ ڈرامہ سیریل دو کنارے آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جو چینل پر نئے ہیں وہی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔